اللہ وبرکاتہ۔ ہزار دانی کے ہزار دانی ایک ہب ہے، جڑی بوٹی ہے، ایک پودا ہے، خودرو بھی ہوتا ہے، زیادہ تر خودرو ہی ہوتا ہے۔ ہزار دانی کے متعلق مجھے عرض کرنا تھا، کافی احباب نے اس کے متعلق سوال کیا تھا، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہزار دانی اکثر جگہ تو خودرو مل جاتی ہے، جن جگہ نہ ملتی ہو اور ان کو ضرورت ہو تو وہ نیٹ میں سب سے پہلے اس کی پکچر دیکھ لیں، پھر اس کی پکچر جا کے اپنے علاقے کی نرسری والے کو دکھا دیں۔ نرسری والا یا تو ارینج کر کے آپ کو دے دے گا، تو پھر آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ پریشان نہیں ہو، آپ کہاں رہتے ہو، آپ کے گھر کے 5 گلی پیچھے فلانے اسکول کے اس طرف لگی ہوئی ہے، تو نرسری والا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ چیز فلانی جگہ ہے۔ آسان ہو گیا ملنا۔ دوسری بات یہ کہ ہزار دانی کے متعلق کچھ ابہام بھی پایا جاتا ہے لوگوں کو، وہ ابہام اس لیے پایا جاتا ہے، کچھ لوگ ڈرتے ہیں ہزار دانی سے۔ ہزار دانی سے ڈرنا نہیں ہے، صرف جس کو خارجی الرجی ہو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی اسکن کی کوئی بھی الرجی ہو تو وہ اس کو یوز نہ کرے، بس ہو گیا۔ تو 954 باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فائدے اس کے اتنے سارے دیے ہیں وہ بھی تو آپ کاؤنٹ کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اونٹ کا گوشت، اس کا ہزاروں فائدے ہیں، صرف ہائی بی پی والے کو نہیں دیں گے، باقی تو سب کو فائدہ ہے۔ اگر مزاج چیز کا پتہ چل جائے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ تو صرف جس کو بہت زیادہ اسکن الرجی ہے یا ڈائی الرجی ہے تو اس کو نہیں دیں گے، باقی سب کو فائدہ ہے۔ اور فائدے کے اعتبار سے ہزار دانی کا جو فائدہ ہے، ایک تو دمے والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہزار دانی یوز کیسے کرو گے اللہ والوں، وہ تو سن لو پہلے۔ ہزار دانی کا پورا پودا اکھاڑیں گے اور ہلکا سا جھاڑ لیں گے اور سائے میں سکھائیں گے۔ یہ دھوپ میں سوکھا ہوا بالکل بیکار ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، کوئی رزلٹ نہیں آتا، کوئی نتیجہ نہیں آتا۔ تو یہ اچھا ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ کا توڑا ہوا ہو اور آپ کا اپنے سائے میں سکھایا ہوا ہو، ہزار دانی سائے میں سکھایا ہوا ہو، تو پھر یہ زبردست ہوتا ہے، اس کا کیمیکل سیو ہوتا ہے، وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے خود اکھیڑ کے اس کو سائے میں سکھایا ہوا ہے اور کوئی پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھا ہوا ہے اور کسی بھی جڑی بوٹی کا پاؤڈر بنایا تو اس ڈبے کے اوپر اس کا نام لکھ دیں کہ یہ کیا ہے۔ ابھی لگتا ہے کہ ہمارا یاد تو ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد بندہ بھول جاتا ہے، اور جب بھول جائے، خصوصاً ہربل کی کسی بھی دوا کے بارے میں یا آیورویدا کی کسی بھی دوا کے بارے میں اگر آپ کو شناخت بھول گئی تو وہ دوا پوری کی پوری آپ کو پھینکنی پڑتی ہے۔ دوا چاٹ کے تجربے نہیں ہوتے، دیکھ کے اور لے کے تجربے نہیں ہوتے، دوا پھینکنی ہوتی ہے، تو اس لیے لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی فلانی چیز ہے۔ یہ تو آپ نے سائے میں خشک کر لیا، پیس لیا اور پیس کے پاؤڈر بنا کے ہزار دانی لکھ کے رکھ دیا۔ اگر یہ دمے والے کو دیں گے، استھما والے کو دیں گے، جس کا سانس جلدی پھول جاتا ہے اس کو دیں گے، اور وہ لوگ جو سویمرز ہیں تو ان کو اگر دیں گے، وہ تمام لوگ جن کا لینا دینا سینے سے ہے، یعنی کہ دمہ ہو گیا، ایتھلیٹس حضرات ہو گئے، ایسے تمام لوگوں کو بولیں گے کہ 1 گرام پاؤڈر گرم کر کے، یعنی پانی میں ملا کے کھولا کے ابال کے پھر پینا ہے۔ تھوڑا سا گڑ بھی ڈال سکتے ہیں حسب ذائقہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو شوگر کا مرض ہے ان کو بھی بے دریغ ہو کر دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی جنات ٹائپ بوٹی ہے، جنات بوٹی سمجھتے ہیں؟ اس کے مزاج میں آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں، اور وہ جناب علی گلینڈ، کوئی بھی گلینڈ آپ کا، وہ پینکریاز لبلبہ کیوں نہ ہو، وہ اگر وہ سست کام کر رہا ہے تو اس کو بھی سیدھا کر دیتی ہے، یعنی کہ بالکل ریگولیٹر ٹائپ جڑی بوٹی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنا اس کا فنکشن سمجھ میں نہیں آتا ہو اور وہ کام کرتی ہو، رزلٹ آتا ہو، تو ایسی تمام چیزوں کو جنات بوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہزار دانی بھی جنات قبائل میں شامل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی گلینڈ آپ کا سلو کام کر رہا ہے تو یہ اس کو بھی نارمل کر دیتی ہے۔ اور ایک عقل میں نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ کوئی گلینڈ اپنی مومنٹ سے، اپنی حرکت سے، تحریک سے زیادہ کام کر رہا ہے تو یہ اس کو بھی انسان کا بچہ بنا دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہزار دانی جڑی بوٹی نہ ہوئی بیگم ہو گئی، یعنی کہ اوپر جا رہے ہیں تو بھی نیچے لے آتی، نیچے جا رہے ہیں تو بھی پکڑ کے اوپر لاتی ہے۔ بھائی نیچے تو جانے دو، نہیں سودا کون لائے گا ہے، چل زندہ رہ، تو نہ مرنے دیتی نہ جینے دیتی ہے۔ تو اس ٹائپ کی ہے یہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ڈائریا ٹائپ کیسز ہوں گے، آپ کہہ لیجئے جریان کہہ لیجئے، احتلام کہہ لیجئے، لیکوریا کہہ لیجئے، آئی بی ایس کہہ لیجئے، آئی بی ایس کو سنگرینی کہہ لیجئے، اسی طرح پیشاب بہت آ رہا، بار بار آئی جا رہا ہے، او بھائی پیشاب صاحب رک جاؤ، تھوڑا سا مہربانی کرو، بندہ جا کے باتھ روم میں تھک گیا، وہ مان ہی نہیں رہا، اس وقت بھی یہ کام آتی ہے۔ صرف دمے والے کو وہ تمام بیماریاں جس کا کام سینے سے تھا، پسلیوں سے تھا، پھیپڑے سے تھا، ان کو تو یہ پکا کے ابال کے گرم پانی میں دینی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی دینی ہے تو آدھا چائے کا چمچ، اس کا پاؤڈر بہت ہے، بس آسان ہو گیا، ضرور استعمال کر لیجئے۔ ڈھونڈنا ہے، سرچ کرنا ہے، اس کو ریکی کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ ہر چیز کے حصول کے اپنے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اس کے حصول کا ذریعہ میں نے سمجھا دیا، بتا دیا آپ کو۔ پا لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔